اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں گستاخ مخنث کیسے حاملہ ہو گیا کرامت حضرت شاہ اسکندر قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، حضرت شاہ اسکندر رحمت اللہ علیہ کی ذات وہ مینارہ نور تھی جس کی روشنی میں بے شمار طالبان حق نے رائے ہدایت پائی۔ ایک روز چند مشائخ اور خدام نے آپ کے جد امجد حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کیتھلی کی خدمت میں عرض کیا، حضور، بڑے فرزند آپ کے حضرت شاہ عماد الدین آپ کے روب جلال سے خائف ہو کر دکن چلے گئے ہیں، جبکہ دوسرے صاحبزادے حضرت شاہ موسیٰ ابو المکارم کو قبولہ کی ولایت مل گئی، اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت شاہ نور کم سنی میں رحلت کر گئے۔ اب یہ مقام اور یہ سجادہ نشینی ہمیں خالی نظر آتی ہے۔ فرمائیے کہ آپ کے بعد ہم کس سے رجوع کریں، کس سے استفادہ کریں؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، میرا جانشین ان قریب منع شہود پر جلوہ گر ہونے والا ہے، اس کی تابانیوں سے ایک جہان منور ہوگا، اس کے دسترخوان کرم سے عالی مرتبہ ہستیاں ریزہ چینی کیا کریں گی۔ 29 شعبان سن 963 ہجری کو حضرت شاہ اسکندر کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ جو حافظہ قرآن اور رابعہ اثر خاتون تھیں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب میں بشارت دی کہ تیرے بطن سے مبارک بچہ مثل آفتاب پیدا ہوگا۔ ولادت سے قبل آپ کی والدہ نے آدھی رات کو دیکھا کہ زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ گھبرا گئیں اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئیں، الہی یہ کیا بھید ہے؟ ندا آئی کہ یہ تیرے فرزند کی پیدائش کا وقت ہے اور یہ روشنی اس کے دل کا نور ہے۔ عالم شیر خوارگی میں آپ اپنے جد امجد حضرت غوث اعظم کی طرح ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں سو رہے ہیں اور ایک سیاہ سانپ آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، گویا وہ آپ کی حفاظت پر مامور ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن اعلیٰ حضرت شاہ کمال کیتھلی حوض کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ آپ کے دائیں طرف عصا اور امامہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت شاہ اسکندر کھیلتے ہوئے آئے اور آپ کا امامہ مبارک اپنے سر پر رکھ لیا، عصا ہاتھ میں لے کر چند قدم متانت اور سنجیدگی سے چلے اور پھر پلٹ کر اپنے جد امجد سے پوچھا، بابا بتائیے میں آپ جیسا لگ رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور فرمایا، بیٹا کم سنی کے باوجود مجھ جیسے ہی لگ رہے ہو۔ اچھا، اب یہ امامہ بھی تمہارا، خلافت بھی تمہاری، میری جانشینی بھی تمہاری، یہ کہہ کر سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ آپ ساری رات عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ آپ کی نظر میں برکیسی تاثیر تھی، جس جانب بھی آپ دیکھتے وہ بے خود ہو کر رہ جاتا۔ ایک دفعہ آپ جنگل میں آدھی رات کے وقت مصروف عبادت تھے۔ 4 راہزن یعنی ڈاکو اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے آپ سے شہر کی بابت پوچھا کہ کس طرف ہے اور یہاں سے کتنی دور؟ آپ نے ان چاروں کو اپنے دامن میں لے لیا اور اپنی نگاہ کیمیائی اثر سے درجہ ولایت پر فائز فرما دیا اور ان کو مختلف مقامات پر روانہ کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ لاہور میں قیام کے دوران آپ نے شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ شہر میں منادی کرا دی جائے کہ جس کسی کو بھی لڑکے کی خواہش ہو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ یوں منادی کرا دی گئی، ہزاروں حاجت مند حاضر ہو گئے۔ نظر قبول کرنے کے بعد آپ فرما دیتے، جاؤ لڑکا ہوگا۔ شہر کے چند بد باطن لوگوں نے اس اعلان پر مذاق کی خاطر ایک مخنث کو عورتوں کا لباس پہنا کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے اس کی نظر قبول فرمائی اور دعا دی کہ جاؤ
لڑکا ہوگا۔ باہر جا کر وہ بد باطن اور زیادہ بےہودہ گوئی کرنے لگے کہ دیکھو بزرگ موصوف کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ہے کون، کیا لڑکی ہے یا مخنث۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے لاہور میں قیام کے دوران 1.25 لاکھ لڑکوں کی بشارت دی۔ اسی دوران ایک عورت آئی جو ہرات کے شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں آپ نے تعامل فرمایا اور پھر اس کے لیے دعا دی۔ آپ اس واقعہ کے بعد 10 ماہ تک لاہور میں مقیم رہے۔ جن کو لڑکوں کی بشارت دی گئی تھی ان کے ہاں بحکم خدا لڑکے پیدا ہوئے۔ جس مخنث نے شرارت کی تھی اس کو بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ چلانے لگا، لوگ جمع ہو کر اس کو نفرت کرنے لگے۔ آخر محلے کے شریف الطبع اور نیک لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مخنث کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کا قصور معاف کرایا جائے۔ چنانچہ لوگ اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ حضور یہ کور باطن ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اسی اثناء میں وہ عورت بھی آ گئی۔ آپ کو اس مخنث کی تکلیف دیکھ کر رحم آ گیا۔ عورت کو حکم دیا کہ بی بی اس مخنث کے پیچھے سے نکل کر دور چلی جا۔ عورت اس کے پیچھے سے نکل کر دور چلی گئی۔ پھر آپ نے دونوں کو اجازت دے دی۔ قدرت خدا بندی وہ حمل عورت کو منتقل ہو گیا اور لڑکے نے تکلیف سے نجات پائی۔ جب اس عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئی اور آپ نے فرمایا یہ لڑکی لڑکوں سے بڑھ کر مشہور ہوگی اور بڑا نام پائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ لڑکی زیب النساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ رقم جو نظر کی تھی شہر کے مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دی اور اس سے کئی ہزار لڑکیاں بیاہی گئیں۔ ناظرین کرام، ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔